رات بہت اندھیری ہے، چاند بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ جانور بھی بے چین ہیں، جیسے کوئی بری آفت آسمان سے اتری ہو۔ خون میں لپٹی ایک چادر روڈ کے کنارے پڑی ہے۔ ایک کار ہے جو درخت سے ٹکرا چکی ہے، لیکن اس کار کا مالک غائب ہے۔ یہاں کچھ ایسا ہوا ہے جسے جاننا بہت ضروری ہے۔ شاید یہ آپ کے ساتھ بھی ہو جائے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبطین خان۔ دوستوں، آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا یہ میرے ایک ویور نے مجھے میل پر سینڈ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی میری فرمائش ہے کہ آپ یہ کہانی ضرور سنائیے گا۔ دوستوں، یہ جو بندہ تھا یہ کرسچن فیملی سے بلانگ کرتا تھا، اور اس نے جب مجھے کہانی سینڈ کی تو میں نے ایک دفعہ پڑھنا ضروری سمجھا کہ کہانی کس طرح کی ہے۔ تو یقین کیجئے کہ جب میں نے ایک دفعہ پڑھا تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیسی دل دہلا دینے والی کہانی تھی۔ دوستوں، آپ بھی ہمیں کوئی کہانی بھیج سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی ایسی سٹوری بھیج سکتے ہیں ہمارے میل پر، جو آپ کے اسکرین پر شو بھی ہو رہا ہوگا، SubtainAliKhan555@gmail.com، اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر بھی ہوگا، آپ اس پہ اپنے وائس نوٹس بھی بھیج سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ڈیوڈ نام کا ایک شخص ایک پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اسے خواب میں ایک عورت نظر آئی تھی جسے دیکھ کر یہ پاگل ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ 6 سال تک اس پاگل خانے میں علاج کے لیے ایڈمٹ تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک سے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سب حیران تھے کہ یہ سب ایک دم کیسے ہو گیا۔ دوستو، کہانی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ایک رات ڈیوڈ سو رہا تھا کہ اچانک وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کچھ بڑبڑانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کمرے کے سارے مریض بھی ویسے ہی کچھ منتر پڑھنے لگے، اور ان کی آوازیں پورے مینٹل ہاسپٹل میں گونجنے لگیں۔ پاگل خانے کا سارا سٹاف وہاں جمع ہو گیا، اور سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ ڈیوڈ کو کسی طرح قابو کر لیں، لیکن وہ کسی بری آتما کے قابو میں تھا، وہی آتما جو اس کے خواب میں آئی تھی اور اس پاگل پن کی وجہ بنی۔ آخر یہ آتما چاہتی کیا ہے؟ کون ہے یہ آتما، اور ڈیوڈ میں کہاں سے آ گئی؟ خیر، آگے سنیے۔ جب پاگل خانے میں ڈیوڈ کسی کے بھی قابو میں نہیں آیا تو ایک کرسچن نرس نے چرچ سے فادر کو بلایا۔ جب فادر جیری وہاں پہنچے تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی آتما ہے۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ فادر جیری نے ڈیوڈ کی آنکھوں میں دیکھا اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ خیر، کسی طرح فادر جیری نے ہولی ورسز پڑھ کر ڈیوڈ کو قابو میں کر لیا۔ اگلے دن ڈیوڈ کے سب ٹیسٹ کلیئر آئے، جیسے وہ بیمار تھا ہی نہیں۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد ویسے ہی پاگل خانے والے اسے وہاں سے نکالنے کا طریقہ ہی سوچ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے فوراً ڈیوڈ کو ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا۔ فادر جیری کو جب یہ پتہ لگا تو وہ بہت پریشان ہو گئے، کیونکہ صرف وہی جانتے تھے کہ صرف اس بری آتما کی ایک چال ہے۔ اب ڈیوڈ کی جان خطرے میں تھی۔ فادر اپنی کار پر بیٹھ کر فوراً ڈیوڈ کے گھر روانہ ہوئے۔ اس کا گھر کافی دور تھا، پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو گئی۔ جیسے ہی فادر اس کے گھر پہنچے اور اندر داخل ہوئے
دیوار پر خون کے نشان تھے اور گھر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، پردے پھٹے ہوئے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی گھر میں سونامی آ گئی ہو۔ فادر کو ڈیوڈ کے ایک پڑوسی جیک نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کار میں جنگل کی طرف لے کر گیا ہے۔ فادر نے جیک کو اس بری آتما کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ڈیوڈ اور اس کی بیوی کی جان خطرے میں ہے، ہمیں انہیں فوراً بچانا ہوگا۔ اب جیری اور جیک دونوں جنگل میں ڈیوڈ کے پیچھے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دور پہنچے کہ انہیں ایک کار نظر آئی جو درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ اس گاڑی میں کوئی موجود نہیں تھا۔ فادر کو ایک خون میں لپٹی چادر ملی۔ جیک نے دیکھا ڈیوڈ اپنی بیوی کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا ایک درخت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ جیک نے فادر جیری کو فوراً بلایا اور وہ اسے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ آتما جو ڈیوڈ میں تھی اب وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو چکی تھی اور فادر اور جیک کو وہاں دیکھ کر طیش میں آ گئی۔ اس نے اپنی کالی شکتیوں سے ان پر چمگادڑوں سے حملہ کر دیا۔ یہ لوگ بری طرح زخمی ہو گئے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ کچھ ہی دیر بعد جب فادر کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا کہ وہ آتما اس لڑکی کی بلی چڑھا رہی ہے۔ فادر کو اب پوری بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بری آتما اس دنیا میں آنے کے لیے شیطان کو انسانی روح دینا چاہتی ہے۔ فادر نے چپ چاپ اپنی جیب سے ہولی واٹر نکالا اور پیچھے سے اس پر حملہ کر دیا۔ یہ سارا پانی انہوں نے ڈیوڈ کے منہ میں ڈال دیا اور کراس نکال کر اس آتما کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور فادر ہولی ورسز پڑھنے لگے، اور آخر کار بے حد مشکلات اور محنت کے بعد فادر نے ڈیوڈ کو اس بری آتما سے آزاد کرا دیا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا۔ فادر جیری، ان کا پڑوسی جیک اور ڈیوڈ اپنی بیوی کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ فادر جیری نے جب ڈیوڈ کو بتایا کہ انہوں نے یہ منظر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور وہ اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پاگل کیسے ہو گئے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، تب ڈیوڈ نے انہیں سچائی بتائی کہ آج سے 6 سال پہلے وہ اسی سڑک سے گزرا تھا اور اس کی گاڑی ایک عورت کی موت کی وجہ بنی، جس کی لاش کو اس نے وہیں اسی جنگل میں دفنا دیا تھا، اور یہ آتما اپنی موت کا بدلہ لینے آئی تھی۔